میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں. میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں یا مار دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جدوجہد کرے گی. تو جناب اس سارے معاملے کے پیچھے کیا اصل مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ معاملہ ہے، عمران خان کا جو کیس ہے، اس میں عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی تھی. کہا تھا 18 مارچ تک انہیں پیش کر دیا جائے. آج ہے 15 مارچ اور آج ہے 15 مارچ. 14 مارچ کو پولیس وہ وارنٹ لے کر ان کی تعمیل کے لیے پہنچی. تو یہ ریزسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں. اب عمران خان نے ویڈیو پیغام ان کے مسلسل بھی آ رہے ہیں جاری کر دیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ دوبارہ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں. عمران خان کو کوٹ کروں، جیسے یہ زمان پارک فتح کرنے آ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں ایف ایڈ کچہری کیوں نہیں جا رہا، سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جا رہا، اور 2 مرتبہ ایف ایڈ کچہری پر دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں جس میں وکلا اور جج بھی شہید ہو چکے ہیں. تو یہ وہ ریزن ہے جو اپنے ویڈیو پہ وہ یہ بتا چکے ہیں. اور پھر اس کے اندر کل بھی انہوں نے تذکرہ کیا تھا لیاقت علی خان صاحب کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ان کے وکیل کی جانب سے تذکرہ کیا گیا تھا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ظاہر ہے کہ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور خان صاحب ایک لیڈر ہے، سب سے مقبول لیڈر ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا موقف اپنا دیا؟ وہ کہتے ہیں میں سرنڈر کر رہا ہوں، اس کی انڈرٹیکنگ ہم نے دے دی ہے. تو خواجہ رمضان مجید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم ڈیٹیل جانیں گے کہ وہ اس وقت زمان پارک میں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں. تو خواجہ رمضان مجید بتائیے گا، صبح کا آغاز ہوا ہے، رات بھر بھی صورتحال ایسے ہی رہی، اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ زمان پارک کے باہر؟ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک مناظر ہیں. یہ شہر لاہور ہے، زندہ دلوں کا شہر لاہور تھا اور خوبصورت اور روشنیوں کا شہر ہے لاہور. لیکن اب اگر میرا کیمرہ مین یہ دکھائے تو یہ آپ دیکھیں کس طرح سے جلی ہوئی لکڑیاں، پتھر ہی پتھر، شیلنگ ہی شیلنگ کے جو خول ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں. پولیس اور رینجرز اور کارکنان جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. جب دونوں تھک جاتے ہیں، دونوں طرف سے تھک جاتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے یہ آرام کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے پھر ایک دوسرے پر شیلنگ اور پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے گزشتہ روز 2 بجے سے شروع ہے، ساری رات اسی طرح سے پولیس اور کارکنان کے درمیان تصادم کا سلسلہ جاری رہا. پولیس کی جانب سے بدترین قسم کی شیلنگ کی گئی اور جتنے بھی کارکنان تھے ان پر ڈنڈے برسائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. اب پھر پولیس کی جو تازہ دم نفری ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے زمان پارک میں. اس سے پہلے جو ایک دستہ تھا وہ تھک چکا ہے، اس کو پیچھے بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے. اسی طرح سے کارکنان کرتے ہیں، کارکنان کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر واپس باہر نکلتے ہیں اور پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو کنار روڈ ہے یہ لاہور کی سب سے اہم ترین، مصروف ترین اور خوبصورت ترین جو شاہراہ ہے. لیکن اب یہاں پر جو ہے وہ منظر کچھ اور ہے. کچھ اس طرح سے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اپنے ہی پولیس فورس ہے اور اپنے ہی کارکنان ہیں، لیکن یہ آمنے سامنے ہیں. رات گئے متعدد کارکنان جو ہیں وہ شدید شیلنگ کی وجہ سے اور پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہوئے، جو مختلف ہاسپٹلز کے اندر ایڈمٹ ہیں. اسی طرح سے جب کارکنان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا تو متعدد جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی شدید زخمی ہوئے، جو کہ مختلف ہاسپٹلز کے اندر وہ بھی ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. ابھی صبح 4 بجے پھر اسی طرح سے ایک جو آپریشن کیا گیا پولیس کی جانب سے، اب باقاعدہ طور پر اس آپریشن کے اندر رینجر بھی شامل ہو چکی ہے، رینجر بھی اس آپریشن کا حصہ بن چکی ہے. یہاں پر وقفے سے یہ آپریشن کا جو سلسلہ جاری ہے. یہاں خواجہ رمضان مجید آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن کیونکہ یہاں پر شیلنگ کی جا رہی ہے، شیلنگ کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ آنکھوں کو اور گلے کو بڑا شدید متاثر کر رہا ہے. اور رات سے ہی ہم لوگ تو یہاں پہ ہیں اور رات سے ہی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شیلنگ کی وجہ سے گلا جو ہے وہ بری طرح سے خراب ہے، آنکھیں خراب ہو چکی ہیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، دیگر جو کارکنان ہیں، میڈیا ورکرز ہیں اور پولیس اہلکار ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں. لیکن یہاں پر جو ایکسپائر جو شیل ہیں جو وہ برسائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم عمران خان نے صبح 4 بجے یہ انڈرٹیکنگ دے دی تھی، ان کے وکلاء کے ذریعے یہ انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ میں خود ذاتی طور پہ یہاں پر عدالت میں پیش ہوں گا. جو بھی کیسز وہاں پہ اپنے وکلاء کو انڈرٹیکنگ دے کر. وکلاء نے کس کو دی تھی؟ وکلاء کے ذریعے کس کو دی تھی خواجہ رمضان؟ یہ جاننا مقصد ہے. وکلاء کے ذریعے ضلعی انتظامیہ تک اور پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں، ان سی سی پی او لاہور صدیق کمیانہ تک یہ انڈرٹیکنگ پہنچائی گئی. اور باقاعدہ طور پر وکلاء نے سی سی پی او
جی بالکل، یہ ریسیو ہوئی اور سی پی او لاہور کے ساتھ وکلا کے اس حوالے سے مذاکرات بھی جاری رہے کہ ہم جو ہے یہ انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں، عمران خان کے باقاعدہ طور پر اس پہ سائن ہیں، تو آپ اس چیز کو آپریشن کو بند کر دیں، تاکہ عمران خان نے یقین دہانی کروائی. اور عمران خان کی جانب سے ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ میرے جو کارکنان ہیں وہ پرامن رہیں. لیکن اس انڈرٹیکنگ کے ویڈیو جاری ہونے کے بعد پھر سے پولیس کی جانب سے یہاں پر آپریشن کیا گیا اور بڑی تعداد میں جو یہاں پر شیل برسائے گئے اور کارکنان جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. اور میڈیا ورکرز کی جو اے آر وائی کی اسپیشلی جو گاڑی ہے اس کو بری طرح سے توڑ دیا گیا ہے، اس پہ پتھراؤ ہوا ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ اس کے فرنٹ جو سکرین ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو یہاں پہ میڈیا کے جتنے بھی ہماری ٹیم تھی اس پر اس طرح سے شیلنگ کی گئی جس طرح سے ہم کوئی غیر ملکی شہری ہیں اور یہاں پر کچھ یہ تو نہایت افسوسناک ہے. اور ظاہر ہے کہ اے آر وائی تو عوام کی آواز ہے. آپ نے کہا کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، وہ تو چلے پولیس کی جانب سے کی گئی، یہ پتھراؤ کون کر رہا تھا؟ یہ پتھراؤ پولیس اور کارکنان دونوں ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. جب پتھراؤ ایک طرف سے ہوتا ہے تو دوسری طرف پتھر جمع کرتے ہیں پولیس والے ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں، پھر کارکنان جو ہے وہ پتھر اس میں جب صحافی کوریج کر رہے ہیں تو وہ اس کی زد میں بھی آ جاتے ہیں. خواجہ رمضان مجید اپنا خیال بھی رکھیں، اور ظاہر ہے ہمیں آپ تک خبر پہنچانی ہے، ہمارے پوری ٹیم وہاں پر موجود ہے تو ان سے ہم یہ کہیں گے بھائی اپنا خیال رکھیں. اور ایسی سچویشن میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ تک تمام تر مناظر اور جو سچویشن ہے وہ پہنچائی جائے. تو یہ زمان پاک میں مناظر انڈرٹیکنگ بھی دے دی ہے اور اس کے باوجود بھی ابھی شیلنگ کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ پھر سے وہاں پر آغاز ہو گیا. اچھا جی.